حقوق اولاد والدین، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جہاں عزیز و اقارب کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے وہاں ذی الارحام کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور پھر اسے خرید کر آزاد کر دے۔ فرمان نبوی ہے کہ والدین سے نیکی، نماز، روزہ، صدقہ، حج اور عمرہ اور رائے خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو اسی حالت میں شام کرتا ہے اس کے لیے بھی اسی طرح کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اگرچہ والدین زیادتی کرے، اگرچہ وہ زیادتی کرے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو شام اسی حالت میں کرتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اگرچہ وہ زیادتی کرے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے پائی جاتی ہے، مگر والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اس خوشبو کو نہیں پائے گا۔ فرمان نبوی ہے کہ اپنے ماں باپ، بہن اور بھائی سے احسان کر، پھر قریبی پسے قریبی شخص اس کا مستحق ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم اپنے والد کے لیے کھڑے ہونے کو بہت بڑی بات سمجھتے ہو، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں تمہارے سلب میں سے نبی پیدا نہیں کروں گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان والدین کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے والدین کو اس کا اجر ملتا ہے، اور ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اس آدمی کو بھی ان کے برابر اجر ملتا ہے۔ حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی ایسی نیکی ہے جو میں اپنے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے دعا کیا کرو، بخشش طلب کرو، ان کے لیے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ مزید ارشاد ہوا کہ بیٹے کا ماں سے نیکی کرنا دوہرا اجر رکھتا ہے۔ ایک اور ارشاد ہے کہ ماں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔